بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 5 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں کن موضوعات کو ہم زیر بحث لے کر آئے تھے۔ گزشتہ سبق میں ہم جن موضوعات کو زیر بحث لے کر آئے تھے ان میں سے پہلا موضوع یہ تھا کہ دین کا نظریہ سیاست کیا ہے، یعنی کس انداز فکر سے دین اسلام ہمیں سیاست کی رہنمائی کرتا ہے، انبیاء کا انداز سیاست کیا تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انداز سیاست کے حوالے میں کس انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ چیزیں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے قرآن اور سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی، یعنی قرآن مجید نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم کس بنیاد پر خلیفہ وقت کا انتخاب کریں اور کس بنیاد کی وجہ سے ہم کسی کو حکمران بنائیں۔ قرآن مجید میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے ہم نے اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے اسلامی سیاسی افکار اور اس کے اہم خصائص کے حوالے سے گفتگو کی۔ اہم خصائص میں سے ہم نے حاکمیت کا حق، یعنی اقتدار اعلیٰ کس ذات کے لیے خاص ہے اور کس کے اختیار میں یہ سارے اقتدار ہیں، تو ہم نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کی اور ان کو زیر بحث لے کر آئے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہم نے دین و سیاست میں ہم آہنگی کو جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہیں تو سیاست کی حدود کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کس انداز سے رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے سیاست کر سکتے ہیں اور ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا نظام حکومت تشکیل دے سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو گزشتہ سبق کی چند ایک باتیں رہ چکی ہیں ہم اسی کو آگے مکمل کریں گے، یعنی اسلامی سیاسی افکار و خصائص، جو چند ایک خصائص، بلکہ خصائص تو کئی ہیں لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے اور سبق کی مناسبت سے چند ایک ہی ذکر کروں گا۔ ان میں سے جو چیزیں رہ گئی ہیں، جو خصائص رہ گئے ہیں، آج ہم ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق میں اسلامی سیاسی نظام کی اساس کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اسلامی سیاسی افکار و خصائص میں سے اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو کسی اور مذہب کو یا کسی اور نظام کو حاصل نہیں ہے، یعنی مساوات و انصاف۔ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہم جو چیز زیر بحث لے کر آئیں گے وہ یہ ہے کہ ظلم و استحصال کا خاتمہ اسلام نے کس انداز سے کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے آخر میں آج کے سبق میں ہم جو چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے ملت کا تصور۔ قرآن مجید نے اور دین اسلام نے ہمیں کیا تصور پیش کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ ہم کس تصور کے تحت اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے، اور یہ کون سا تصور ہے جس کے تحت دین اسلام نے پوری دنیا کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات اگر ہم اسلامی سیاسی نظام کی اساس کی کریں تو اسلام کے نظام سیاست کی جہاں کئی بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد جو ہے وہ ہے شورائیت۔ دین اسلام نے مشورے کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی ان کے باہمی معاملات مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔ مشورے کی بڑی ہی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ تو جب خلفائے راشدین کا دور آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تربیت کو اور اسی انداز کو اپنایا اور ایک مجلس مشاورت قائم کی گئی۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو کبار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو موجود تھے ان کو بلا لیا جاتا اور مجلس کی شکل میں ان سے مشورہ کیا جاتا، اور مشورے کی شکل میں جو چیز طے پا جاتی اس کو عملاً نظام میں رائج کر دیا جاتا۔ اور مشورے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے مشورے کا حکم دیا ہے، یعنی آپ ان سے مشورہ کریں، ان سے پوچھیں
اس سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آپ ان کو شریک مشورہ رکھا کریں، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کر لیں، اور اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ رب العزت نے مشورے کا حکم دیا ہے کہ وہ مشورے سے نئی جہات کھلتی ہیں، جو ہر کسی کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور ایک اچھا اور مناسب فیصلہ کرنے میں انسان کو مدد ملتی ہے۔ گویا کہ آپ یوں کہہ لیں کہ دین اسلام میں مشورہ کی اہمیت اس انداز سے ہے کہ حکمرانوں کے انتخاب کا معاملہ ہو، ان کو موصول کرنے کا معاملہ ہو، داخلی اور خارجی حکمت عملی ہو، ہر نوعیت کی قانون سازی اور معاملات کے لیے دین کے منشا کی تعین اور تشریح، غرض کے تمام اجتماعی امور انجام دینے کے لیے جو چیز بنیادی اصول متعین کرتی ہے وہ مشورہ ہے۔ یعنی مشورے کے ذریعے ہم بنیادی اصول متعین کر لیتے ہیں کہ اس نظریے کے تحت ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اسلامی افکار و خصائص، یعنی اسلامی سیاسی نظام کے جو افکار و خصائص ہیں ان میں سے ایک اہم خاصیت جو کسی اور مذہب کو اور کسی اور دین کو حاصل نہیں ہے وہ ہے مساوات و انصاف۔ یعنی دین اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، مساوات کو پروموٹ کیا ہے، اور دین اسلام نے مساوات کے تحت ہی تمام انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور فوقیت کی نفی کر دی ہے۔ یعنی دین اسلام اس چیز کی طرف مائل نہیں ہے کہ کسی کو کسی پر فوقیت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جو ارشاد فرمایا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، یعنی تمام کے تمام انسان برابر ہیں، کوئی بھی شخص کسی دوسرے پہ فوقیت نہیں رکھتا۔ دین اسلام نے نسل کی بنیاد پہ یا حسب کی بنیاد پہ کسی قسم کے امتیاز برتنے کو اللہ رب العزت نے جائز قرار ہی نہیں دیا۔ یہ دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ بات یہ سیاست کی ہو، بات دین کی ہو، جہاں پہ بھی بات ہو، دین اسلام نے اس چیز کو رائج کیا ہے کہ کسی کو کسی دوسرے پر اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر فیصلہ کیا جائے گا تو غریب کے لیے بھی وہ ایک ہی فیصلہ ہوگا، امیر کے لیے بھی وہ ایک ہی فیصلہ ہوگا، کسی کے فیصلوں میں فرق نہیں رکھا جائے گا۔ اور اسلامی مساوات و انصاف کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ریاست کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ انداز نہیں اپنایا، یہ کسی انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ دنیا کے لیے اپنے قانون بنا کے لاگو کرتا پھرے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی ریاست کے قوانین تھے ان سب کو قرآن و سنت کے تابع رکھا، اور قرآن و سنت وہ منبع اور ماخذ ہیں جن کو اللہ رب العزت کے علاوہ اور شارع یعنی نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ان میں کوئی بندہ اضافہ نہیں کر سکتا، جن کو اللہ رب العزت نے کامل قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت کا جو ماخذ ہے اس انداز سے، اس فکر سے اور اسی کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہم ریاست کے قوانین کو اخذ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے قوانین نہیں بنا سکتے۔ یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے جو ایک اہم چیز ہمیں دی ہے، ہم سے متعارف کروائی ہے، جو کسی دوسرے نظام نے ہمیں متعارف نہیں کروائی اور دوسرے نظام نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اگر دی ہے تو بہت کم دی ہے، اور بعض مقامات پہ فوقیت بھی دی ہے، ظلم و استحصال کا خاتمہ۔ دین اسلام نے ظلم و استحصال کا
کلی طور پر خاتمہ کیا ہے۔ دین اسلام نے کسی طرح کے ظلم کو روا نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب العزت ظالمین کو پسند ہی نہیں فرماتے، اللہ کسی ظلم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام میں احکامات دیے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ امن عالم کا قیام ہو، یعنی عالم میں امن کا قیام ہو جائے۔ دین اسلام نے اس چیز پر بحث کی گئی ہے کہ ظلم و استحصال کا خاتمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، فتنہ فساد کی سرکوبی، اور عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں امن کا قیام ہم کس انداز سے کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں اس چیز کی رہنمائی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو سورہ انفال میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے لڑائی کیجئے یہاں تک کہ ہر قسم کا فتنہ ختم ہو جائے، ہر قسم کا ظلم ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا انداز اور رہنمائی یہ ہے کہ کسی قسم کا ظلم روا نہیں ہے، کسی امیر کو کسی غریب کا خون چوسنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر کوئی کسی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی امیر ہونے کی وجہ سے، کوئی حسب اور نسب کی وجہ سے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں روک دیا ہے۔ اور آج کے سبق کی آخری بات، آخری موضوع جس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے وہ ہے ملت کا تصور۔ دین اسلام نے جہاں کئی ایک خصوصیات ہیں، کئی انداز سے اس میں بات کی جاتی ہے، وہاں ایک ملت کا تصور بھی ہے۔ یعنی دین اسلام صرف اور صرف آبادی کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، حکومت کے حساب سے بات نہیں کرتا، بلکہ جہاں بھی دین اسلام نظام حکومت کی، نظام خلافت کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ مراد ملت کا تصور ہوتا ہے، ایک قوم کا تصور ہوتا ہے، کسی مخصوص علاقے کی قید نہیں ہے، بلکہ سب علاقوں سے آزاد کر کے ایک عالمی نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ عمدہ عالمی نظام جو ہے اس کے تشکیل صرف اور صرف اسلام سے ممکن ہے، بلکہ جتنے بھی دوسرے نظام ہے ان میں کسی علاقے کا تعین ہے، کسی قوم کا تعین ہے، کسی قوم کے تحت ہے، لیکن دین اسلام اس نظام کو تشکیل دیتا ہے جو عالمی نظام ہو۔ عالمی انداز فکر کے ساتھ دین اسلام گفتگو کرتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے وطن اور سرزمین کے لوگوں کو پیغام نہیں دیا، بلکہ یہ پیغام دیا ہے تو تمام دنیا کے لیے یکساں دیا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں، جو جو اس دین کو ماننے والا ہے وہ ایک ملت کے تحت ہے، وہ ایک قوم کے تحت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال تو کچھ اس انداز سے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی طرح ہے، کل بنیان ہے جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ کسی بارڈر کی، کسی قوم کی، کسی ذات کی اور کسی علاقے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی، بلکہ اگر قید لگائی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ میں فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یعنی مومن جو بھی بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کا آپس میں تعلق ہے، وہ اس قوم کا حصہ ہے، وہ اس ملت کا حصہ ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ دین اسلام کی یہ بڑی ہی اہم خصوصیت ہے۔ اسلامی سیاسی افکار و خصائص میں سے اہم ترین چیز ہے کہ دین اسلام کی سیاست کسی علاقے کے لیے خاص نہیں ہوتی، کسی قوم کے لیے خاص نہیں ہوتی، بلکہ اسلام کی سیاست یہ ہے کہ پوری دنیا پہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ اسلام کا حصہ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ملت کے تصور کے تحت وحدت امت کا تصور دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آپس میں جدا جدا مت ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اور وحدت امت کا تصور اقبال نے بھی پیش کیا۔ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کا شگر۔ اقبال رحمہ اللہ نے بھی وحدت امت کو
امت کو یکجا کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کی ہے، جد و جہد کی ہے۔ یہ آج کے سبق کا ہمارے مختصر سے موضوع ہے جن کو ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ ان موضوعات کا ہم ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں خلاصے کی صورت میں۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے، پہلی چیز یعنی اسلامی سیاسی نظام کی اساس کیا ہے، اس میں ہم نے شورائیت کو پڑھا ہے، یعنی اسلام کی جو سیاسی نظام ہے اس کے تحت کئی ایک بنیادیں ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے شرائعیت کو اس سبق میں زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ پھر اسلامی خصائص میں سے مساوات و انصاف، ظلم و استحصال کا خاتمہ اور ملت کا تصور کیا ہے، ان چیزوں کو ہم زیر بحث لے کر آئے۔ آئندہ سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ہوں گی تصور حاکمیت سے کیا مراد ہے اور اس کے اہم خصائص کیا ہیں، اور یہی آج کا آپ کا سوال ہے کہ تصور حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ آپ اگر اس کو پہلے جاننے کی کوشش کریں، پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے آئندہ سبق سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔